اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ نہ غریب ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبدا ایں فریدا، کدی اپنے اندر وی تکیا کر۔ اٹھ فریدا وضو ساج، صبح نماز گزار، جو سر سائیں نہ نیویں سو سر کپ اتار۔ بے نمازا کتیا یہ نہ بھلی ریت، کبھی چل نہ آیا پنجے وقت مسیت۔ ویورز، آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے مزار مبارک پر۔ بابا جی کا اسم گرامی فرید الدین مسعود اور لقب گنج شکر تھا۔ ان کے والد محترم کا نام قاضی شیخ جمال الدین سلیمان تھا اور والدہ محترمہ کا نام کرسم خاتون تھا۔ آپ کی ولادت تقریباً 569 ہجری اور 1173 عیسوی میں ہوئی۔ بابا جی کے والد محترم جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ بابا جی کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ ویورز، سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد جب تاتاریوں نے غزنی پر حملہ کیا تو ایک مارکہ میں بابا جی کے پڑدادا شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ کے دادا جی حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ غزنی سے لاہور تشریف لے آئے اور پھر وہاں سے قصور تشریف لے گئے۔ اہل قصور کے پاس آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ قصور کے قاضی نے آپ کی تشریف آوری کا اس وقت کے بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو مطلع کیا تو اس نے بے شمار مراعات و جاگیر کی پیشکش کی، تاہم آپ نے صرف عہدہ قضا پر اکتفا کیا اور کوٹوال کے قاضی مقرر ہوئے۔ آپ کے والد محترم جو کہ علم و فضل اور روحانیت میں کمال رکھتے تھے کی شادی ملتان کے مولانا وجیہ الدین عباسی کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ بابا جی کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ آپ نے 11 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنے کے بعد اپنی والدہ محترمہ اور استاد محترم سید نذیر احمد کے ہمراہ حج مبارک ادا کیا۔ بابا جی کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تھا۔ بابا جی کا انتقال 669 ہجری یا 1270 عیسوی میں وجودن موجودہ پاک پتن کے مقام پر ہوا۔ آپ کے خلفاء میں حضرت جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ، حضرت علی احمد علاء الدین رحمت اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ شامل ہیں۔ میں جانیا دکھی مجھ کو دکھ سبائے جگ، اچے چڑھ کے ویکھیا تاں گھر گھر یہ اگ، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدا
ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی، تو کی جانے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ بابا جی ایک صوفی شاعر بھی تھے اور انہوں نے اپنے اشعار ہی کو ذریعہ ابلاغ بنایا تھا۔ بابا جی نے پنجابی اور اردو میں شاعری کی اور بعض لوگوں کے نزدیک بابا جی اردو کے پہلے شاعر بھی ہیں۔ بابا جی کا شاعر ہونے کا چرچا سب سے پہلے بابا گرو نانک دیو جی نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بابا جی کے تقریباً 130 کے نزدیک اشلوک سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں بھی موجود ہے۔ جب سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی نے 1603 عیسوی میں گرو گرنتھ صاحب کی ترتیب و تدوین شروع کی تو انہوں نے کوشش کی کہ گرو گرنتھ صاحب مذہبی تعصب سے بالاتر ہو اور پورے پنجاب کی اجتماعی فہم و فراست کا ترجمان ہو۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ مروج مذہبی تعصب اور مغلوں کے غیر منصفانہ نظام سے چھٹکارے کے لیے متوازی نظریہ سازی کی جائے۔ اسی لیے گرو گرنتھ صاحب کا ایک حصہ بگت بانی کہلاتا ہے، جس میں شیخ بابا فرید شکر گنج، بگت کبیر اور ہندو سنت سور داس کا کلام شامل ہے۔ ویورز، اس وقت کے صوفی بزرگوں اور سکھ مذہب کے گرو صاحبان میں اس حد تک مذہبی رواداری تھی کہ سکھوں کے چوتھے گرو رام داس جی نے مسلمان صوفی میاں میر کو گولڈن ٹیمپل امرتسر کی بنیاد رکھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی اور گولڈن ٹیمپل کی 4 اینٹوں سے بنیاد رکھی۔ لیکن افسوس کہ اتنی مذہبی رواداری ہونے کے باوجود 1947 میں پنجابیوں نے مذہب کے نام پر جو قتل عام کیا، اس پر دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ کاش اس وقت کے لوگوں کو بابا فرید، بابا بلے شاہ، میاں میر، گرو رام داس جی اور گرو ارجن دیو جی کی تعلیمات یاد رہتی، جو کہ انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاتی ہیں، چاہے اس کا کسی بھی مذہب، رنگ اور نسل سے تعلق ہو۔ کچھ نہ بجے کچھ نہ سجے دنیا گجی با، سائیں میرے چنگا کیتا نہیں تا ہم بھی وجاں ہا، جو تئیں مارن مکیاں تنا نہ مارے گھم، اپنے گھر جائیے پیر تنہا دے چم۔ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔